السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی ہارون ندوی۔ آئیے ڈالتے ہیں کرناٹک کے شہر بیجاپور کے ایک اہم پروگرام کی بڑی خاص اور اچھی خبر پر نظر۔ بیجاپور سے ہمارے رپورٹر مولانا اطہر قاسمی، سلمان اطہر قاسمی کی تفصیلی رپورٹ کے ساتھ میں مفتی ہارون۔ ناظرین، الحمدللہ گزشتہ کل یعنی 20 جنوری 2019 کو علماء کمیٹی بیجاپور کی جانب سے ایک عظیم الشان پیمانے پر شاندار پروگرام مسجد الریحان اور پیٹھی باوڑی کے درمیان منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام کا عنوان تھا خاص طور سے اصلاح معاشرہ، سماج سدھار۔ ویسے تو اصلاح معاشرہ پر ڈھیر سارے پروگرامز ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پر صرف پروگرام مقصد نہیں ہے، تقریر یا بیان بازی مقصد نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ یہ خاص بات کہ بیجاپور شہر کے علماء کرام اکٹھا ہو کر بیٹھ کر مشورہ کر کے اکثر سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں پر کس طریقے سے روک لگایا جائے، انہیں کیسے دور کیا جائے، خاص طور سے ایک دوسرے سے حسد، قتل و غارت گیری، گالی گلوچ اور موبائل کا غلط استعمال، سودی کاروبار کا بڑھنا، ایسے تمام چیزوں پر علماء کرام بیٹھ کر مشورہ کر کے مختلف انداز میں ان برائیوں کے خاتمے کی محنتیں کرتے رہتے ہیں۔ گزشتہ کل امام و خطیب جامع مسجد حضرت مولانا یوسف صاحب نے موبائل کے غلط استعمال پر زوردار انداز میں بات کی۔ اس طرح مفتی شفیع اللہ صاحب اور اختتام پر حضرت مولانا شکیل صاحب نے اولاد کی تربیت پر بات فرمائی۔ اس کے علاوہ شہر کے اور بھی علماء اور حفاظ کرام، ائمہ کرام بڑی تعداد میں اس پروگرام میں موجود رہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کی محنتوں کو قبول فرمائے اور پروگرام میں جو واعظ، جو نصیحتیں ان علماء کرام نے ہمیں اور امت کو دی ہے، اللہ ان نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بیجاپور سے ہمارے رپورٹر ڈاکٹر مولانا سلمان اطہر قاسمی کی تفصیلی رپورٹ کے ساتھ میں مفتی ہارون ندوی۔ آپ نے اس کو بارہا بھی سنا ہوگا، سود اتنی خطرناک گناہ ہے، اتنی خطرناک بات ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی سود کا ایک لقمہ بھی کھا لیتا ہے، میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، اگر ایک لقمہ بھی کھا لیتا ہے تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کیا۔ اتنا خطرناک گناہ ہے۔ اور میں ایک بات چھوڑ رہا ہوں، حدیث کے الفاظ میں مفہوم میں یہ ہے کہ سود کے گناہ کے درجے 70 درجے ہیں، اس کا سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ تو اندازہ لگاؤ پہلا گریڈ کے اندر کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سود سے آج کے زمانے میں اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، بینکنگ کے ذریعے سے ہمارے کام ہوتے ہیں، چیکس کے ذریعے سے ہمارے کام ہوتے ہیں، اب تو ساری چیزیں بینکوں کے ذریعے سے ہو رہی ہیں۔ اس سے جگر مراد آبادی کا شعر، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے ہیں اور فرعون کی حکومت جانے والی ہے۔ جب یہ اس کے پیشن گوئی دی گئی تو اس نے کیا کیا کہ اس کا سلوشن کیا ہونا چاہیے۔ تو بہت سوچنے کے بعد میں درباریوں نے یہ رائے کی کہ جتنے بنی اسرائیل کے بچے پیدا ہوں سب کو قتل کر دو۔ تو جو مسئلہ حل ہے، جب کوئی بچہ زندہ ہی نہیں رہے گا تو پھر جو ہے تمہاری حکومت نہیں جائے گی۔ تو اس نے کہا یہ بہت ٹھیک ہے۔ تو پھر فرعون نے جو ہے بنی اسرائیل کے سب نرینہ اولاد کو اس نے قتل کروا دیا۔ جو بھی حمل سے رہتے اس کی نگرانی ہوتی، ان کا نمبر لکھ لیا جاتا، ان کے گھر کا ایڈریس ہوتا، اور پھر جو ہے جیسے ہی اسے بچہ پیدا ہوتا تو اس کو جو ہے قتل کر دیتا۔ یہ کام فرعون نے کیا، لاکھوں بچوں کو اس نے قتل کر دیا۔ کس طرح سے قتل کیا کہ بھائی جو ہے یہ آگے میری حکومت کو۔ تو اس کو لے کر کے جگر مراد آبادی نے کہا کہ یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ اگر جو فرعون ایک کالج چالو کر لیتا تھا تو اسے بچہ کو مارنے کی ضرورت نہیں رہتی تھی،
بھائی کالج چالو کر لیے تو جو ہے ایسی چیزیں ان کے اندر میں پیدا ہو جاتی تھیں کالج کے ذریعے سے کہ جو ہے وہ آگے کچھ تعمیری کام سوچ ہی نہیں سکتے. ابھی جیسے